الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصيه نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووطد بالصخور ميدانها أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا سيما أمير المؤمنين وإمام المتقين وكعبة الدين وسر الله في العالمين أبي الحسن علي المرتضى ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الوافرة الكثيرة الدائمة التامة على أعدائهم وقاتليهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى وجعلنا لهم لسان صدق عليا صلوات قابل قدر حضرت علامہ الحاج سید فرد حسین موسوی صاحب قبلہ، سادات کرام، ذاکرین اعظام، مؤمنین و مؤمنات، آج کی یوم ضربت مولا متقیان سلام اللہ علیہ کی جو مجلس اعضا حسینیہ مسجد و اعضا خانہ زہرا ٹورنٹو کینیڈا میں منعقد ہو رہی ہے، اس کا عنوان سخن رکھا ہے الخصائص العلویہ، یعنی الخصائص جمع ہے الخاصہ کی، الخصائص جمع الخاصہ، یہ خاص کی جمع نہیں، خاص کی جمع ہوتی ہے خواص، عام کی جمع ہوتی ہے عوام، خاصہ کی جمع ہوتی ہے کی جمع ہے خصائص، اس کے دو سنگولر ہوتے ہیں، الخاصۃ والخصیصہ۔ الخاصہ والخصیصہ جیسا کہ منطق میں اور فلسفے میں
اس اصطلاح کے بارے میں لکھا ہے کہ خاص میں اور خاصہ میں فرق یہ ہے، خاص کچھ میں صفت ہوتی ہے اور بہت ساروں میں بھی ہوتی ہے، خاصہ یا خصیصہ وہ صفت کہ جو ایک میں ہو ہر ایک میں نہ۔ تو آج ہم وہ خاصے گنوانا چاہتے ہیں جو صرف مولا کائنات کے ہیں، کسی اور کے نہیں ہیں۔ ان میں سے کچھ خاصے ہیں نسبی، کچھ خاصے ہیں حسبی، نسبی بھی اس کو کہتے ہیں، نسب یا نسب دونوں، نسبی حسبی، اور کچھ ہوتے ہیں حسبی نسبی۔ کچھ خاصے وہ ہیں جو اللہ نے عطا فرمائے ہیں، کچھ خاصے وہ ہیں جو ہمارے مولا نے خود زحمت سے حاصل کیے۔ جیسے اگر فہرستوار عرض کیا جائے اس طالب علم کے لیے جو نیا آیا ہو، مثلا فرش عذاب پہ پہلا آیا ہے، پہلی دفعہ آیا ہے یا کنورٹڈ ہے مثلا، اگر ان کے لیے ہم فہرستوار چند ایک گنوائیں تو یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو نسبت مولا علی کو حاصل ہے وہ نسبت حضور کو بھی حاصل نہیں، یعنی حضور، جی ہاں عرض کرتا ہوں، ابھی جو نسبت مولا کو حاصل ہے حضور کے فرمان سے ہی عرض کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا یا ابا الحسن اوتیت ثلاثا وما اوتیت انا، تین تو آپ کو بھی ایسی نعمتیں ملی ہیں جو مجھے بھی نہیں ملی۔ اوتیت سحرا مثلی وما اوتیت انا، تمہیں رحمت للعالمین جیسا خسر معظم ملا ہے، ایسا ہمیں نہیں ملا۔ بسم اللہ بسم اللہ، بڑی مہربانی۔ اوتیتا زوجتن مثل ابنتی فاطمہ، آپ کو میری بیٹی فاطمہ جیسی اہلیہ ملی ہے، وما اوتیت انا، مجھے تو ایسی نہیں ملی۔ جس فاطمہ کا مقابلہ خدیجہ جیسی ماں نہ کر سکے وہ مومنوں کی مائیں کیا کریں گی؟ کیا علی آج بسم اللہ جعفر بھائی، اللہ آپ کو صحت دے۔ اوتیتا ابناکا الحسن والحسین وما اوتیتو انا، آپ کو حسن و حسین جیسے بیٹے دیے گئے ہیں، مجھے ایسے بیٹے نہیں دیے گئے۔ اس کا مطلب ہے حضور نے تسلیم کر لیا کہ جب رسول زادہ علی زادوں کے مقابل پہ نہیں آ سکتا، غلام زادوں کی کیا حیثیت ہے حسن و حسین کا مقابلہ کرے۔ بلکہ یہ تو تین ہو گئے نا، تین خاصے ہو گئے۔ یہ نسبی خاصے ہیں، نسبت، جو نسبت کے، ریلیشن کے، فیملی ٹری کے، یہ خاصے ہیں۔ اور ایک خاصہ اور بھی ہے، اولو فاطمیہ ولدت فاطمیون کانت فاطمہ بنت اسد۔ یہ خاصہ بھی جو میں نے پہلے کہا، ہمارے رضا بھائی ہمارے گھبرا بھی گئے تھوڑے سے، جی ہاں، تو اس لیے پھر مجھے فوراً وہ حدیث پڑھنی پڑ گئی، ورنہ بعد میں پڑھتا۔ اب سن لیجئے کہ فیملی ٹری کی بھی ایک خصوصیت عجیب ہے، ایک خاصہ عجیب ہے جو حضور کے نصیب میں بھی نہیں آیا، اور وہ کیا ہے
کہ مولا علی کے باپ بھی ہاشمی ہیں، ماں بھی ہاشمی ہے، حضور کے باپ ہاشمی ہے، ماں ہاشمی نہیں ہے۔ یہ عجیب امتیازات ہیں، خصائص ہیں، خصیصے ہیں، خاصے ہیں مولا کائنات کے۔ اور پانچواں خاصہ بھی عجیب ہے، یہ بلکہ حضور نے بھی مفہوم کلام عرض کر رہا ہوں مسکرا کے ایک دن فرمایا تھا کہ یا علی ہم اپنے گھر میں پیدا ہوئے، تم اللہ کے گھر میں پیدا ہوئے۔ یہ پانچ خاصے اذہان عالیہ میں اس طالب علم کے لیے بھی جو پہلی مرتبہ آیا ہو یا آن لائن پہلی مرتبہ سوشل میڈیا پہ سن رہا ہو، کہ پتہ تو چلے یہ علی ہیں کیا، ان کے خاصے کیا ہیں۔ اچھا، ان خاصوں میں چھٹا خاصہ یہی جو میں عرض کر رہا تھا، یہ پانچویں خاصے کی توضیح میں بیان کر رہا ہوں۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ اللہ نے جو اپنا پہلا گھر بنایا، ہمارے ہاں مسلمان تو کہتے ہیں پہلا گھر بیت المقدس ہے، اللہ کا قرآن کہتا ہے کہ پہلا گھر بیت اللہ ہے۔ اب آپ خود بتائیں، قرآن کی بات مانیں یا مسلمان کی مانیں؟ قرآن کہتا ہے پہلے علی ہیں، یہ کہتے ہیں پہلے کوئی اور ہیں۔ میں تو یہ کہتا ہوں یہی قبلہ اول بھی ہے، یہ بیت اللہ کا کعبہ، یہی قبلہ آخر بھی ہے، اس لیے کہ امام اول بھی یہیں سے آیا تھا، امام آخر بھی یہیں سے آئے گا۔ کل شین یرجع الی اصل، ہر شے اصل کی طرف پلٹتی ہے۔ کعبہ بھی اصل کی طرف پلٹ جائے گا، پہلے کا بھی امین بنا، آخری کا بھی امین بنے گا، یہی پہلا بھی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نا، جب قرآن نے کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ، تحقیق پہلا گھر جو بنایا بکہ میں وہ اللہ نے بنایا ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے، لوگوں کی ہدایت کے لیے پہلا گھر۔ اچھا، اب یہاں دو لفظیں ہیں، ایک لفظ ہے دار، ایک دار الحیوان جو قرآن میں آیا ہے، یہ جب ہم سپارہ پڑھتے ہیں دو مرتبہ یہ لفظ گزرا ہے۔ ان اوہن البیوت لبیت العنکبوت، یہ کل رات کو جب میں نے یہاں سورہ عنکبوت پڑھی تھی اس میں گزرا ہے۔ آپ اس سے واقف ہیں کہ ایک لفظ ہے دار، ایک ہے بیت۔ یاد رکھیے دار ہے دور سے، دور سمجھتے ہیں نا، یہ ہاں نہیں، دور سے مراد یہ اراؤنڈ بیٹھنا، اراؤنڈ جو آپ بیٹھتے ہیں نا، جیسے آپ دوستوں میں اراؤنڈ بیٹھتے ہیں، ویکینڈ کے اوپر بیٹھ گئے، یہ دور چل رہا ہے، گفتگو کا دور چل رہا ہے، چائے چل رہی ہے۔ اچھا، یہ دور یہ ہوتا ہے، یہ دار ہے دور سے، اور بیت ہے بیتوتا سے۔ بیتوتا جیسے کل شب بھی ہمارے ایک برادر مومن یہیں پر بیتوتا فرما رہے تھے اعمال کے وقت، تو وہ بیتوتا ہوتا ہے رات کو سونا۔ بیتوتا رات کو، آپ مینا میں اللہ آپ کو لے جائے حج پہ، مینا میں آپ کیا کرتے ہیں؟ بیتوتا، رات گزارتے ہیں۔ جہاں کوئی بیتوتا کرے اسے کہتے ہیں بیت، جہاں کوئی دور کرے اسے کہتے ہیں دار۔ اس لیے عام جو گھر ہوتے ہیں، عام یعنی عام بیٹھک کے سمجھ لیں، ان کو دار کہا جاتا ہے۔ بیت وہاں جہاں اہل بیت ہوں، بیت وہاں جہاں بیتوتا ہو۔ اب اللہ تو سوتا نہیں ہے، اور اللہ نے یہ بھی نہیں کہا کہ یہ بیت رسول کا ہے جو بیتوتا کرتے ہیں یا علی کا ہے، کہا یہ ہے بیت اللہ۔ یہ تو کہہ نہیں سکتے آپ، یہ تو کبھی نہیں کہیں گے یہ بیت علی ہے یا بیت محمد ہے یا بیت فاطمہ ہے تو بیت اللہ۔ اللہ سوئے تو خدا نہیں رہتا، کوئی نہ سوئے تو یہ بیت نہیں بنتا، بیتوتا نہ کرے تو بیت نہیں بنتا۔ اب بتاؤ وہ ماں بیٹا کون ہے جو 3 راتیں سوئے ہیں، اللہ کا گھر بیت بنتا رہا۔ بسم اللہ۔ چھٹا خاصہ مولا کائنات کا یہ ہے کہ پورے 3 دن
मौला कायनात तवल्लुद के बाद, विलादत के बाद, अच्छा एक ये ज़रा कंट्रोवर्सी आजकल कुछ गलत फहमी की वजह से हो जाती है कि आया हम इसको ज़ुहूर कहें या इसको विलादत कहें। मौला कायनात का ज़ुहूर हुआ 13 रजब को या विलादत हुई, तो मैं ये कहता हूं दोनों दुरुस्त है। इसलिए विलादत हुई इसलिए कि माँ भी हैं बाप भी हैं, तो विलादत तो बिल्कुल माननी है। और लम यलिद वलम यूलद नहीं है, इसलिए भी विलादत तो माननी है। और ज़ुहूर इसलिए कि माँ के शिकम में थे तो गायब थे हमसे, यानी जमाने की आंख से, यहां काबे में जाहिर हो गए। तो यहीं से तो बना है कि आखिरी भी यहीं से जाहिर होगा जहां से पहला जाहिर हुआ था। इसमें कंट्रोवर्सी में ना पड़े, खामखा लोग आपको उलझा रहे हैं। इस एतबार से विलादत भी है मौला कायनात की, ज़ुहूर भी है, नूर का ज़ुहूर होता है और बदन की विलादत होती है। तो सरकार बदन भी रखते हैं और नूर अव्वल में भी से हैं, अना व अलीयुम मिन नूर वाहिद। छठा खासा ये हुआ 3 दिन तक अंदर कोई गया नहीं, अंदर से कोई बाहर नहीं आया। आपको यह इल्म है कि जच्चा और बच्चा को लुक आफ्टर की जरूरत होती है, तो यहां तो कुछ ऐसा है नहीं। और फिर बीबी फातिमा जो फरमाती हैं, फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा, इन्नी आकिलतुन मिन थिमारिल जन्नते व तआमहा सलासत अय्यामिन, मैं फख्र से कह रही हूं कि 3 दिन तक काबे में मैं जन्नत के खाने खाती रही। हालांकि उधर मरियम से कहा था हुज्जी इलैके बिजिज़इन नखलते तो साकित अलैके रुतबन जनिया। अब ईसा पैदा हो गए हैं तो अब खाने उधर से नहीं आएंगे। जब तक ईसा शिकम में थे तो खाने उधर से आ रहे थे। अब ईसा की विलादत हो गई, अब खुद तना हिलाओगी तो खुरमा गिरेंगे, अब जन्नत के खाने नहीं आएंगे। बीबी मरियम ने पूछा, बारे इलाहा कोई गुस्ताखी हो गई? कहा गुस्ताखी कोई नहीं हुई, पहले तुम्हारी मोहब्बत सिर्फ हमारे साथ थी, एब्सोल्यूट मोहब्बत थी। आज क्योंकि मोहब्बत बट गई है, हमारी तरफ भी है, ईसा की तरफ भी है, बटी हुई मोहब्बत के लिए हम खाने नहीं भेजते, एब्सोल्यूट मोहब्बत के लिए भेजते हैं। अब ये तो मैं नहीं मानता कि फातिमा बिनते असद को मौला अली से, अपने बेटे से मोहब्बत नहीं थी, तो वहां बंद क्यों हुए, यहां शुरू क्यों हुए? अल्लाह यही बताना चाहता था कि हुब्बु अलीयन हुब्बुल्लाह, अली से मोहब्बत करो, ऐसे है जैसे अल्लाह से मोहब्बत हो। 8वां खासा पूरे 7 साल तक हुजूर के पीछे 2 ने नमाज पढ़ी है जमाअत की। वही रेशो हमारी कौम में भी उमूमन चल रही है। बहुत कम लोग होते हैं नमाज जमाअत में। यहाँ तो खैर बेहमदुल्लाह आपके यहाँ तो बहुत है, अल्लाह ताला आपको सलामत रखे। जी हाँ, फजर में भी माशाल्लाह बहुत लोग होते हैं और पढ़नी चाहिए, नमाज जमात से पढ़ें, करीब में है तो जरूर। ला सलात लिजारिल मस्जिद इल्ला फिल मस्जिद, हुजूर ने फरमाया जो मस्जिद का हमसाया है उसकी नमाज अपने घर में होती ही नहीं, उसे मस्जिद में ही पढ़नी है। खैर, तो 7 साल मुसलसल या बीवी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा पढ़ रही हैं हुजूर के पीछे, या मौला अली, और कोई नहीं था। हमारे एक मुफ्ती साहब हैं, बहुत बुजुर्ग हैं, अब तो वो रिटायर हो गए हैं तकरीबन। तो हम हज पे इकट्ठे जाते थे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि हुजूर वो हमारे बुजुर्ग क्यों नहीं पढ़ते थे? मैंने कहा अभी तक कन्वर्ट नहीं हुए थे, वो अभी तशरीफ नहीं लाए थे। जी हाँ, कन्वर्ट होंगे तो पढ़ेंगे ना, बुत पूजने वाले थोड़ी जमात में नमाज पढ़ेंगे। जी हाँ, तो खैर
تو وہی صاحب نے ایک جملہ اور بھی پوچھا، ذرا آپ، یہ دن بھی ایسے ہوتے ہیں کہ آپ کو یاد بھی رہے گا یہ جملہ، مجھ سے کہنے لگے کہ آپ کا بزرگ پیدا ہوا کعبے میں، ہمارے بزرگ پیدا ہوئے اور جگہوں پہ، تو پھر کیا فرق ہے؟ ہمارے بزرگوں کی جگہ وہ بھی تو جگہ ہی ہے، یہ بھی جگہ ہے۔ میں نے کہا محترم مفتی صاحب، فرق یہ ہے جہاں آپ کے بزرگ پیدا ہوں وہاں عبادت حرام ہو جاتی ہے، جہاں ہمارا بزرگ پیدا ہوا ہے وہاں عبادت واجب ہو گئی ہے۔ آپ کو واجب اور حرام کا فرق نہیں سمجھ آ رہا؟ آٹھواں خاصہ مولا کائنات سلام اللہ علیہ کا، وہ جو چھوٹے چھوٹے بچے حضور کو تنگ کرتے تھے نا، ان کی مرمت، یہ خاصہ ہے علی کا۔ نبی نے ان کی مرمت نہیں کی، مرمت کے لیے اللہ نے علی کو ہی بھیجا تھا، خواہ جوتے کی مرمت ہو حضور کی یا امت کی مرمت ہو۔ پڑھ لیجئے گا بے شک، خاصف النعل، یہ نواں خاصہ آپ لکھ لیں بے شک، خاصف النعل، پوری زندگی میں حضور نے اپنا جوتا کسی کو ٹانکنے کے لیے نہیں دیا۔ تو میں آج تک یہ نہ سمجھ سکا جو نبی اپنا جوتا مرمت کے لیے کسی اور کو نہ دے علی کے علاوہ، وہ قیامت امت کو کسی اور کے سپرد کیسے کر کے جائے؟ اچھا، مرمت کیسے کی؟ حضور آ گئے ذرا جلدی، اور حضور کبھی ڈپریس نہیں ہوتے تھے، یہ بچوں کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں، یہ ڈپریشن ہمارا شیوا ہے، حضور کا نہیں۔ معصوم ڈپریس نہیں ہوتا ہے، تھوڑے سے پریشان تھے حضور۔ جب مولا علی نے دیکھا، فرمایا، عرض کیا سرکار آج آپ کو بہت پریشان دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا کیا کریں یا علی، یہ چھوٹے چھوٹے جو بچے ہیں نا، یہ ہمیں تنگ کرتے ہیں، یہ ہمیں کعبے نہیں جانے دیتے، یہ راستے میں کانٹے بچھا دیتے ہیں، یہ ہمیں پتھر مارتے ہیں۔ تو اللہ کے شیر نے عہد طفولیت میں انگڑائی لی، بھیا علی وہ ضارب ہیں کہ جنہوں نے ضرب مارنے کے لیے ولادت کا بھی انتظار نہیں کیا۔ پہلی ضرب جو کعبے کے دیوار کو ماری ہے نا، ابھی تو شکم مادر میں ہے، تو اللہ کے شیر نے انگڑائی لی اور کہا کہ سرکار آپ یقیناً اس لیے نہیں نا ان سے الجھتے کہ ظاہر ہے ایک بزرگ بچوں کے ساتھ الجھ رہا ہے، اور پھر یہ بھی کہنا ہے انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، جو 24 سے 28 تک 5 مجلسیں آ رہی ہیں مکارم اخلاق کی، ایتھکس کی۔ اب یہ بھی کہنا ہے کہ میں اخلاق کے لیے پیدا کیا گیا ہوں، تو یہ اچھا اخلاق کے لیے پیدا ہوا، چھوٹے چھوٹے بچوں سے لڑ رہا ہے۔ تو سرکار نے کہا یا رسول اللہ تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، بچوں سے بچے کو ٹکرا دیجیے، میں تو بچہ ہوں نا، تو مجھے ٹکرا دیں۔ سرکار گئے، سرکار بھائی اتنا ہی میں خلاصے میں جلدی عرض کر سکتا ہوں کہ کسی کے سر پہ ضرب لگائی، کسی کی گردن پہ، کسی کی کلائی پہ، کسی کے ٹخنے پہ، کسی کو اوپر پھینکا، کسی کو نیچے پھینکا۔ ہر ایک جب گھر گیا، ہڈیاں توڑوا کے، پسلیاں توڑوا کے، کلائیاں مڑوا کے، کمرے نیم خمیدہ کرا کے، جیسے وہ گھر گئے تو مائیں پوچھتی یہ کیا ہوا؟ تو ہر ایک کہتا ضربنی علی، قسمنی علی، قسمنی علی، علی نے مارا، علی نے پچھاڑا، علی نے ہڈیاں توڑ دی۔ کاظم الغیظ، ایک تو کاظم الغیظ آپ نے سنا ہے نا باب الحوائج کا، اب یہ سن لیجئے کاسر العظام، علی کا ایک لقب تو ہے نا کاسر الاسلام، ایک ہے کاسر العظام۔ کئی جنگوں میں نے پڑھا ہے کہ جب علی جاتے تھے تو مجمع کہتا تھا جاء کاسر العظام، ہڈیاں توڑنے والا آ گیا۔ تو سرکار نے ہڈیاں توڑ دی، پسلیاں توڑ دی، گردنیں مروڑ دی، کلائیاں دبوچ لی، مروڑ دی، نیم خمیدہ کر دیا سب کو۔ جس کی ماں پوچھتی تو نعرہ ایک ہی ہوتا
کہ علی نے مار دیا، علی نے کمر توڑ دی، علی نے، تو گویا ایک بات اور سمجھ میں آ گئی کہ علی علی تو علی کا دشمن بھی کرتا ہے، ہڈیاں توڑوا کے پسلیاں مڑوا کے۔ اب امت مسلمہ کی مرضی ہے ہڈیاں توڑا کے علی علی کر لیں یا کلمہ بچا کے علی علی۔ نواں خاصہ مولا علی کا یہ ہے، ایک شب میں سوئے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ ایک شب میں سوئے، اللہ کی رضا لے گئے، یعنی علی کی ایک رات کی سونے کی قیمت ہے رضا الہی۔ اب نقطہ سمجھیے گا، پورا میں نے کیلکولیٹ کیا ہے، 1050 رات بنتی ہے ذوالعشیرہ کے بعد جو شعب ابی طالب میں 1050 رات، 50 راتیں سیرت حلبیہ والے نے لکھا تقریباً کہ 50 راتیں تو مولا علی کے بھائی سوتے رہے، اور 1000 رات تو صرف اور صرف علی سوئے بستر نبی پر۔ اب ذرا کیلکولیٹ کریں، ایک رات کے سونے کی قیمت ہے اللہ کی رضا، جو 1000 رات سویا ہے اس کے عوض اللہ کیا دے گا؟ اب ذرا غور فرمائیں، جو علی ایک شب میں رضا الہی لے گیا، 1000 راتوں کی انویسٹمنٹ سے اپنے شیعوں کو بخشوا لے، تو اس میں تمہیں کیا اعتراض ہے؟ دسواں خاصہ یہ ہے کہ خاندان رسول علی کے ساتھ گیا ہے مدینے۔ فواتم ہیں، 3 فاطمہ ہیں، فواتم کو لے کر 3 کو فاطمہ، پورا خاندان گیا ہے، اور جو اسپائس تھے، جواسیس، وہ بھی وہاں ڈھونڈ رہے تھے مولا علی کو۔ ایک ناکہ پہ سوار جاسوس آ رہا تھا، مولا کو تو ظاہر ہے اللہ بتاتا ہے، لوگ تھوڑی بتائیں گے۔ جیسے مولا نے دیکھا نا کہ وہ اوپر سے پہاڑی سے نیچے اتر رہا ہے، تو ایسے مولا نے انگلی اپنی کر کے کہا انہیں بتا دینا علی اکیلا تھا، کوئی اور مرد اس کے ساتھ نہیں تھا، روٹین وے سے جا رہا تھا، سینے پہ ہاتھ مارتا ہوا جا رہا تھا، رسول کا خاندان اس کے ساتھ تھا، اور یہ کہتا ہوا جا رہا تھا کسی گستاخ محمد میں ہمت ہو تو علی کا راستہ روکے۔ گیارہ ہو گئے۔ 12واں خاصہ، حضور اس وقت تک مدینے میں داخل ہی نہیں ہوئے۔ وہ جو بزرگ ساتھ تھے نا، وہ غار والے، وہ رشتہ دار جو بزرگ ساتھ تھے، جی ہاں، انہوں نے ایک صاحب ہمارے ساتھ، وہ ایسے مڑ بھیڑ ہو گئی تو مجھ سے کہنے لگے کہ بھائی آپ لوگ روتے بہت ہیں۔ میں نے کہا بھائی ایک چیز میں تو آپ کے بزرگ بھی ہمارے ساتھ شریک ہے نا، فرق اتنا ہی ہے، سانپ دیکھ کر رونا اور ہے، جنت کو دیکھ کے رونا اور ہے۔ تو خیر، اب حضور، وہ جو صاحب ساتھ ہیں، وہ کہتے ہیں چلیے نا سرکار۔ ان کو بہت جلدی تھی، جیسے ہمارے لوگوں کو بھی بعض کو بڑی جلدی ہوتی ہے، آپ تو جانتے ہی ہیں، بہت جلد، خاص طور پہ رمضان میں چاہتے ہیں 10 منٹ پہلے ہی اذان ہو جائے، یعنی اہل سنت سے بھی پہلے، بہت، ہاں ایسے تپے بیٹھے ہوتے ہیں۔ 10 منٹ کے لیے تو خدا را 2 منٹ کے لیے تو روزہ نہ خراب کریں، وَأَتِمُّ الصِّيَامَ إِلَى اللَّيْلِ۔ خیر، حضور جناب وہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور کہہ رہے ہیں نہیں ابھی نہیں جائیں گے، ابھی نہیں جائیں گے۔ آخر پوچھ لیا خسر معظم نے کہ سرکار آخر وجہ کیا، کیوں نہیں جاتے؟ تو فرماتے ہیں جب تک علی نہیں آئیں گے ہم مدینے نہیں جائیں گے۔ میں نے نبی سے سیکھ لیا، مدینہ ضرور جانا، علی کو مائنس کر کے نہ جانا، علی کو پلس کر کے جانا، یہ سنت رسول ہے۔ تیرہویں خاصے کا ذکر ہو چکا تھا، بدر کا، وہ تو کافی ڈیٹیل سے بیان کر دیا۔ 14واں خاصہ، وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ
फीह बाअसुन शदीद, आदम से लेके आज तक आसमान से लोहा नहीं कभी नाजिल हुआ। आपके यहां लोहा जमीन से आता है या आसमान से आता है? जमीन से आता है ना, आसमान से तो नहीं आए, वो तो जहाज होगा। हाँ, वो तो खुदा नहीं करेगी, या वो तो अजाब ही होगा। तो हमेशा जमीन से आता है। ये वाहिद लोहा है ओहद की जंग में जो आसमान से आया और लेकर जिब्रील आए हैं, और आहिस्ता नहीं बोले, चीखते हुए आए हैं, ला फता इल्ला अली, ला सैफा इल्ला जुल्फिकार। पंद्रहवां खासा, जब कुल्ले कुफ्र आया तो सरकार ने अली को जाते हुए जब देखा तो फरमाया बरज़ल ईमान कुल्लो इलल कुफ्र कुल्ले। जिसकी रफ्तार कुल्ले ईमान बन जाए उसके किरदार का क्या कहना। और जब जर्ब लग गई, ये हो जाएगा 17वां हो जाएगा, ज़रबतु अलीय्यिन यौमल खंदक़े अफ़ज़लु मिन इबादति थक़लैन। ज़रबत है सीग़े वहदत, जब यकबारगी, मर्रतन, मर्रा जब समझाना हो एक बार, मर्रा, ज़रबत मर्रा एक, यानी जिहाद खुद है छठे दर्जे की इबादत। नमाज, रोजा, हज, ज़कात, खुम्स, जिहाद छठे दर्जे की। अली की छठे दर्जे की सारी जंगों की इबादत नहीं, उहद की भी सारी नहीं, सिर्फ एक ज़रबत तुली तो जिन्नो इंस की इबादत पीछे रह गई, अली की एक ज़रबत ऊंची चली गई। तो जिसकी एक ज़रबत का मुकाबला जिन्नो इंस न कर सके, उसकी जिंदगी की इबादत का मुकाबला कौन करेगा? न मलक कर सकता है, न जिन कर सकता है, न बशर कर सकता है। उन्नीसवां खासा, जिब्रील नाजिल हुए जब सर कट के पेश कर दिया सरकार ने अम्र इब्ने अब्दे वुद का। ये अब्दे वुद का नाम अक्सर गलत लेते हैं, तो कोई बात नहीं, चलिए जब दुआ इफ्तिताह ही गलत पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। उम्मत मुसलमान कुरान ही गलत पढ़ रही है, हदीसें ही गलत पढ़ रही हैं, तो इस मलून का नाम तो जितना उल्टा ले ठीक है, बल्कि जैसे मर्जी। जी, ये अब्दे वुद जो था, अलबत्ता ये हमारे जो अहले पंजाब हैं, मेरा भी ताल्लुक पंजाब से है, ये कहते हैं गुस्से में उमरू। ये उमरू नहीं है भाई, अम्र है, ये उमरू नहीं है। थोड़ी सी इस्लाह तो कर ले मेहरबानी। ये उमरू नहीं है, उमरू बिन अब्दुवुद नहीं है, अम्र है। अम्र, ऐन मीम रा आगे वाव, ये उमरू नहीं बनता, अम्र होता है। अम्र इब्ने आस, उसको भी कहते हैं उमरू, ये उमरू नहीं। खैर, तो जब सर काट के पेश कर दिया तो जिब्रील आए, अल्लाह की तरफ से तोहफा लाए। ये आजकल आप कहते हैं ना नो बॉक्सेस, हाँ है ना। हम भी बड़े भोले हैं, हम दो मौलवी हैं न्यू जर्सी में, हम दोनों हाथ खाली चले, मौलाना आबदी साहब, अली हैदर आबदी और मैं दोनों। तो वो जिनका निकाह पड़ा था, जिनके बच्चे का चंद दिन पहले, वो भी जरा मजाहिया था। उसने कहा हुजूर तोहफा हमारा कहाँ है? हमने कहा भाई आपने नो बॉक्सेस लिखा था। कहने लगे भोले हैं, चेक लाना था। मैंने कहा भाई हम लेना जानते हैं, देना नहीं जानते, हमारी आदत की बात है, नेचर की बात। अब नेचर तो नेचर ही होती है ना, इसलिए हमारी जेबें देखिए कितनी बड़ी होती हैं, ताकि जिस जेब में चाहे कोई पैसे डाल दे।
इसलिए हमारी एक अबाएं कबाएं इसीलिए होती है जेबों वाली। तो वहां से जनाब एक गिफ्ट आ गया। यहां तो नो बॉक्स है, वहां पर यस बॉक्स आ गया। वो बॉक्स आया, सरकार ये बॉक्स भेजा है अल्लाह ने। ये मैं समझाने के लिए कह रहा हूं, ऐसे ना समझ लीजिएगा कि वहां कोई हाँ किसी ब्रांड का बॉक्स पड़ा हुआ था, ये समझाने के लिए। जी हाँ, जवानों को क्या है, सरकार आप पढ़िए। सरकार ने जो नकाब हटाई उस बॉक्स से, ऊपर से जो पर्दा हटाया, तो उस पर लिखा था हदियतुम मिन तालिबिल गालिब इला अली इब्न अबी तालिब। ये तालिब व गालिब खुदा का हदिया है अबू तालिब के बेटे अली के लिए है। तो अब आप हो सकता है जवान सोच रहे हो कि ये क्या तोहफा था, या आखिर तोहफा है, उधर तो चलो जुल्फकार आई, अब यहां क्या है, क्या तोहफा है, ये है भी छोटा सा, लग रहा है छोटा सा है। तो दरअसल जब मैंने तारीख में देखा, तफसीर में देखा कि तोहफा क्या था, तो लिखा है हैंड करचीफ था, एक रुमाल। हमारे अहले हैदराबाद कहते हैं दस्ती, दस्ती कहते हैं ना, ये दस्ती, एक दस्ती थी। तो देखिए अजीब है, हो दस्ती आए भी दस्ते खुदा में, आए भी उस पैगामची के जरिए जो हर मैसेज खुदा का लाता है। तो ये हुआ इस तरह, ये मैं अपनी मेहनत बता रहा हूं, किताब में नहीं लिखा। मैं ये समझता हूं कि शायद इसलिए अल्लाह ने रुमाल भेजा कि मेरे शेर की पेशानी पे आ गया है पसीना, तो कहीं अली को कोई आगे बढ़ के रुमाल ऑफर न कर दे। तो जो अल्लाह अली के लिए किसी का रुमाल पसंद नहीं करता कि कोई दे, पसीना साफ करे, वो अली को वोटों का मोहताज कैसे करेगा खिलाफत के लिए। बस अब तकरीर तमाम हो रही है, बस एक और सुन ले, वक्त बिल्कुल नहीं है। 20वां और आखिरी खासा यहूदियों के खिलाफ जब लड़े हैं तो सारी फौज ने गुजरना था, सारी आर्मी ने मुसलमानों की। तो मौला अली ने क्या किया, आपने हाथ पे रख लिया खैबर का दर और उस खाई के ऊपर यूं ढक दिया, पुल बना दिया कि गुजर जाओ। अली ने गोया नबी की जिंदगी में बता दिया कि जब तुम कलए कमूस की एक खाई को अली की मदद के बगैर उबूर नहीं कर सकते, तो पुले सिरात को अली से हट के कैसे उबूर करोगे। शुक्रिया आप दे बस तकरीर हुई तमाम। फिर इंशाल्लाह आइंदा सालों में अगर कभी जिंदगी रही, हाजिर हुए, तो फिर इंशाल्लाह आगे चलेंगे। मगर एक बात, 21वीं खासियत, 21वां खासा सुन लें और इजाजत दें। 21वां खासा जो है मेरे मौला का, वो ये है कि अव्वलीन व आखरीन में कोई नबी, कोई इमाम वजहुल्लाह नहीं गुजरा, लिसानुल्लाह नहीं गुजरा, यदुल्लाह नहीं गुजरा, ऐनुल्लाह नहीं गुजरा, जम्बुल्लाह नहीं गुजरा। ये सिर्फ और सिर्फ मेरे मौला ने। आप अंबिया को देख लें, आदम सफीउल्लाह, वलीउल्लाह नहीं। हालांकि अला इन्ना औलिया अल्लाह है ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून, मगर टाइटल वाइज सफीउल्लाह, नूह नजीउल्लाह, वलीउल्लाह नहीं, मारूफ नहीं। इब्राहिम खलीलुल्लाह, वलीउल्लाह नहीं। इस्माइल ज़बीहुल्लाह, वलीउल्लाह नहीं। याकूब हिबतुल्लाह, इसराइल अब्दुल्लाह या ताकतुल्लाह, कुदरतुल्लाह, मगर वलीउल्लाह नहीं। मूसा कलीमुल्लाह, वलीउल्लाह नहीं। ईसा रूहुल्लाह, वलीउल्लाह मारूफ नहीं। मोहम्मद रसूलुल्लाह, वलीउल्लाह मारूफ नहीं। कायनात में अगर कोई वलीउल्लाह मारूफ है तो मेरा मौला अली है।
اور آج اسی ولی اللہ کا فزت ورب الکعبہ کا دن ہے. یہ علی کی زندگی کا پالیسی ساز جملہ ہے. اے رب کعبہ کی قسم، یعنی جس کے کعبہ میں آیا تھا اس رب کی قسم، فزت، میں کامیاب ہو گیا. سبحان اللہ. آج کا دن علی کی کامیابی کا اعلان ہے. ایک طرف تو یہ بڑی فضیلت ہے کہ علی کی کامیابی کا اعلان ہے، دوسری طرف بڑی مصیبت ہے کہ آج علی کا خاندان، عرض کروں 20 خانوادے تھے، اراؤنڈ 20 خاندان تھے علی کے گھر کے آس پاس، قریبی رشتہ دار. 17 تو بیٹے تھے اور 2 سے 3 بیٹیاں تھیں. یہ خاندان سارے کے سارے آج رونے والے ہیں، بلکہ رو رہے ہیں. آج ان کے ہاں گری و بکا ہے، آہو بکا ہے. جیسا کہ آپ مرثیے میں بھی سن چکے، صبح بھی سنا، کل بھی سنا. مولا علی کے سر مقدس پہ جو تلوار لگی تھی، اس نے میرے مولا کے سر کے 2 ٹکڑے کر دیے تھے. ایسی تعبیر ہے، بالکل ایسی کہ سرکار نے اپنے امامے کے پیچ سے سر کو باندھا ہے. اللہ اکبر. 17 بیٹے ہیں، کل بھی عرض کیا تھا، اشارہ کیا. 18واں بیٹا پہلے وفات پا چکا ہے. 17 بیٹے ہیں، 17 بیٹوں نے سہارا دیا. آج میں جب بیٹھا ہوا تھا مرثیہ سن رہا تھا تو ایک نقطہ عجیب ذہن میں آیا کہ مولا علی آپ کی پھر بھی اچھی قسمت تھی، زخم ایک لگا تھا، 17 بیٹوں کے سہارے ہیں، دامادوں کے الگ سہارے ہیں، احباب کے اصحاب کے الگ سہارے ہیں. ادھر زخم 1900 ہے، ایک سہارا دینے والا نہیں. رکاب پکڑنے والی بھی زینب ہے. یا زہرا اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ. سریر پر، گلیم پر، تخت پر رکھ کے لائے گئے. اسبغ ابن نباتہ اور حذیفہ یمان دونوں نے یہ روایت کی ہے کہ ہم ان لوگوں میں سے تھے جو آخری وقت تک مولا کے ساتھ تھے. ہم بھی گئے، اصحاب بھی ساتھ گئے. جیسے ہی مولا علی کے بیت الشرف کا گھر نزدیک آیا نا، دروازہ قریب آیا، تو اپنے بچوں سے کہتے ہیں کہ ذرا تخت رکھ دو. تخت بیٹوں نے رکھ دیا. اپنے اصحاب سے فرماتے ہیں میرے اصحاب تمہارا بڑا شکریہ، اب تم واپس چلے جاؤ. اسبغ کہتے ہیں میں نے آگے بڑھ کے کہا مولا ہمیں حجرہ عبادت تک آنے دیں. عجب ایک جملہ کہا مولا نے حسن و حسین سے، اپنے بچوں سے، ابھی تھوڑی دیر کے بعد جب تم مجھے اندر لے جاؤ گے، پشت پردہ میری بیٹیاں کھڑی ہیں، زینب روئے گی، ام کلثوم بہن کرے گی، رقیہ روئیں گی. میری غیرت برداشت نہیں کرتی. میری بیٹیوں کی رونے کی آوازیں میرے اصحاب کے کانوں میں جائیں. میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ نے کیسے برداشت کیا ہوگا. 36 شہروں سے یہی زینب، یہی ام کلثوم، یہی رقیہ سربرہ گزر رہی ہے. ماتم گناہ بھی ہے، نوحہ گناہ. ماشاء اللہ، اللہ سوائے غم آل محمد کے کسی غم میں نہ رلائے. یہ دن ایسے دن ہیں کہ ان میں کوئی ذاکر کا کمال نہیں ہے. آپ کے سامنے ہے مصیبت میرے مولا کی. اللہ اکبر. ایک ہمارے ایران کے بہت بڑے خطیب اعظم تھے، ثقۃ الاسلام شیخ احمد کافی. انہوں نے پڑھا تھا اسی شب میں، جملہ پڑھا تھا کہ جیسے ہی نقارہ ہو گیا نا کہ علی کو ضرب لگ گئی اور طبیب بلوایا گیا.
तबीब ने देखा कि मौला का चेहरा जर्द हो चुका। तबीब ने हसन और हुसैन से कहा, साहिबजादो, मौला के लिए दूध की जरूरत है, जितना दूध दिया जाए फायदा होगा। जैसे ही आवाजा बुलंद हुआ कि मौला को दूध की जरूरत है, तो छोटे छोटे यतीम बच्चे अपने हाथों में छोटे छोटे जाम दूध के लेकर आ। आगा काफी ने फरमाया था, 2 यतीम बच्चे थे, उनकी कुल कायनात एक बकरी थी, आधा दूध पीते थे, आधे से रोटी खरीदते थे। आज अपनी अम्मा से कहने लगे, आज हमारा मुरब्बी जख्मी है, आज हमें दूध नहीं चाहिए। दोनों ने छोटे छोटे जाम उठाए। मैं हाथ जोड़ के कहूंगा, मौला अली कूफा शहर था और आप हाकिम थे, दारुल खिलाफा था, जितना दूध दरकार था आपको मिल सकता था, मगर हुसैन की गरीबी देखे, एक घूंट पानी, एक बूंद पानी अपने असगर के लिए ना मिल सका। जज़ाकुम रब्बुकुम जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अल्लाह इस मजलिस को कबूल फरमाए, अल्लाह बानियान मजलिस के मरहुमीन की मगफरत फरमाए, अल्लाह आप सब के मरहुमीन की, हम सब के मरहुमीन की मगफरत फरमाए। मौला अली का कल्ब मुक़द्दस और रूह पाक हमसे राजी हो, खुशहाल हो। इमाम ज़माना की खिदमत में पुरसा पेश कर रहा हूँ। एक जुमला और कहूँगा, बस एक जुमला। ये जुमला मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा, मगर नाइबुल इमाम आयतुल्लाह उज़्मा आगा खोई ने चंद साल पहले 21 रमजान को जुमा आया था और जुमा में उन्होंने खुतबे में ये मसाइब पढ़ा था। वो जुमला सुन लीजिए और इजाजत दीजिए। आगा ने फरमाया था कि हर किसी के मियामत मौला अली बेइशुन तसल्ला मिदात, जो भी आता था मौला अली उन्हें दिलासा देते थे, सहारा देते थे, संभालते थे। हसन रोते हुए आए तो कहा मत रोइए बेटा, मत रोइए, सब्र कीजिए। हुसैन रोते हुए आए, कहा मत रोइए, मत रोइए। उम्मे कुलसूम और रुकैया आई, औन आए, अब्दुल्ला आए, जाफर आए, अबुल फजल आए, मोहम्मद हनफिया आए। जितने बच्चे आते हैं मौला सबको तसल्ली देते हैं। आगा ने पढ़ा था, लम्मा रआ अलीयुन ज़ैनब अल कुबरा तब की, मगर जब नजर पड़ी कि ज़ैनब रो रही है, अब अली की चीखें निकल गई, अली रोने लग गए। अली को हर एक का रोना बर्दाश्त है, ज़ैनब का रोना बर्दाश्त नहीं। मैं कहूंगा मौला उस वक्त कैसे बर्दाश्त किया होगा जब ज़ैनब के खैमों को आग लग चुकी होगी और नजफ का रुख करके बीबी ज़ैनब कहती होगी, ऐ खैरों की मदद करने वाले अपनी बेटियों की मदद कर। मातमे अली या अली या है।